بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اصل دین میں اپنے انبیاء کے دین میں تحریف کر کے کچھ اور انہوں نے چیز گھڑ لی تھی اور نظام بنا لیا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کے منکر ہو گئے۔ تو یہاں پر جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اور اس کے مد مقابل کسی کو ولی قرار نہ دو کہ یا ہم اللہ والا کام کر لیں تو بھی بچ جائیں گے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو راضی کرنے والا کام کر لیں، اس سے بچ جائیں گے۔ یہ دو نظام لاشعوری طور پہ اگر انسان اپنے ذہن میں بنا لے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یعنی ایک نظام۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ یہ دوسرے اولیاء یعنی اللہ کے مد مقابل کوئی اور نظام جن سے منسوب ہو وہ کر لینا، نہ یہ کہ جس کو اللہ خود کہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور یہ تمہارا ولی ہے، وہ عین توحید ہے۔ وہ تو خود قرآن مجید نے یہ سسٹم بتایا ہوا ہے۔ اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، یہ عین توحید ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہ میں رسول اللہ سے منسوب کر کے کوئی ایسا حکم گھڑ لوں، توجہ کیجئے، کوئی ایسا حکم گھڑ لوں کہ جو اللہ کے بیان شدہ آئین کے خلاف ہو۔ رسول اللہ اس سے پاک ہیں، انہوں نے تو اللہ ہی کا دین بتایا، لیکن بعد والے خود گھڑ کے رسول اللہ سے منسوب کر کے نت نئی چیزیں دین میں ایڈ کر دیں، جسے بدعت کہتی ہے شریعت۔ اب عام پبلک کیا سمجھ رہی ہے؟ رسول اللہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ پر وہ بہتان ہے۔ پبلک سمجھ رہی ہے مثلا یہ جو نئی چیز آ گئی ہے اس سے اہل بیت خوش ہو رہے ہیں، جبکہ اہل بیت پر یہ بہتان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہو یا ان کے اہل بیت ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کس کے نمائندے ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب کے نمائندے، وہ اس قرآن مجید کا آئین بیان کرنے والے ہیں، اس سے ہٹ کر تھوڑی بیان کرنے والے چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو حکم ملا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے، لیکن رسول کو بھی یہ حکم ملا کہ آپ نے قرآن سے تمسک کرنا ہے۔ آپ توجہ کریں، رسول اللہ پر بھی لازم ہے اللہ کی کتاب کو فالو کرنا۔ یہ سورہ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہوا تھا، سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف جو 25ویں جز میں ہے قرآن کریم کے، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے رسول اللہ سے خطاب کر کے، فَاسْتَمْسِكْ، یہ فَاسْتَمْسِكْ وہی تمسک ہے۔ اے رسول آپ تمسک کیجئے، کس کے ساتھ؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن سے تمسک یعنی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس قرآن کو تھامے رکھیے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یعنی اس کے احکام، اس کی باتوں کے بارے میں سنجیدہ رہنا، انہی کے مطابق چلنا، انہی کے مطابق زندگی گزارنا مضبوطی کے ساتھ، یہ تمسک۔ تو جو یہ کرے گا اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت کیا ہے اسی سورۃ الزخرف کی، آیت نمبر 44 وَإِنَّهُ، خوب توجہ کیجیے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن ذکر ہے اے رسول آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ مرتبہ دیکھیے قرآن کا، اس لیے کہا گیا اس سے تمسک کرنا آپ نے، یعنی رسول اللہ اہل بیت اطہار بھی قرآن مجید سے تمسک کا حکم دیا گیا ان کو۔ کیوں؟
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے سوال کیا جائے گا۔ ابھی سورہ اعراف میں یہ آیت آ جائے گی ایک دو آیتوں کے بعد۔ انبیاء سے بھی سوال ہوگا، رسول اللہ سے بھی سوال ہوگا روز قیامت۔ ایک ہے قیامت کے بارے میں من گھڑت باتیں، شعر و شاعری کی باتیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق قیامت کی تصویر بندے نے بنائی ہے، اور ایک دفعہ قیامت کی وہ تصویر کہ جو قرآن دیتا ہے۔ قرآن کی تصویر کیا ہے؟ انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عدالت میں انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور آپ کو پھر آپ کی امتوں نے کیا جواب دیا۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی سے بھی سوال ہوگا۔ آپ دیکھیے مرتبہ دیکھیے، قرآن یعنی اللہ کا حکم، قرآن یعنی اللہ کی بات۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی اس قرآن کے بارے میں جو وحی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی تھی۔ اب دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو، اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا یعنی اس اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، یعنی اسی ایک نظام کے تحت چلو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر کم ہی تم میں سے ایسے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے۔ اللہ اتنے کھلے لفظوں میں نصیحت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ تم میں سے قلیل ہیں، کتنے قلیل ہیں تم میں سے جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔